آیت نمبر 158 سے شروع کریں گے. تو یعنی تورات کے اندر یہ ساری پریڈکشنز، ساری خوشخبریاں، ساری اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں فرما دیں کہ ایسا ہوگا، ایسے رسول آئیں گے، ان کی پیروی کرنی ہوگی. تو اب فاسٹ فارورڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ بھی ہم کئی دفعہ اس بات کو ریائٹریٹ کرتے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس کا صیغہ یہ یونیک صیغہ ہے، بالکل یہ یونیک خطاب ہے، غیر معمولی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کسی نے یا ایھا الناس نہیں کہا. سب نے کہا یا قومی یا قومی یا قومی، اس لیے کہ ان سب کی دعوت مقررہ علاقے، مقررہ قوم، مقررہ محدود وقت تک کے لیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لامحدود علاقے، لامحدود وقت، لامحدود انسانوں تک ہے. تا قیام قیامت آپ کی رسالت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کمپیئر کر کے ہم نے یہ بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں تھیں، ایک فرعون کی طرف، ایک بنی اسرائیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی ایسے ہی تھے. آپ کی 2 بعثتیں تھیں، خصوصی طور پہ امیین کی طرف اور عمومی طور پہ تمام جہان والوں کی طرف. تو یہ خطاب فرمایا تقریباً 25 ٹائمز یا ایھا الناس کا خطاب قرآن کے اندر آیا ہے. او مین کائنڈ. تو صرف میرا اور آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہم اس نور کو لے کر چلیں. ہر عاقل بالغ، ایوری سین ایڈلٹ کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے. اور پھر وہی بات ہے کہ جہاں میڈیا کے اپنے مسائل ہیں، وہ میڈیا کے فائدے یہ ہیں کہ بہت ہی سخت جاہل ہوگا یا بہت ہی کوئی کنویں کا مینڈک ہوگا جس کی کانوں پر اسلام کی پکار نہ پڑی ہو. نام سب نے سن لیا. یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں اور وہ ایمان لائیں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. تو ہم یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ محمد مسلمانوں کے رسول ہیں. محمد کس کے رسول ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے. سارے امریکن، سارے آسٹریلین، سارے چائنیز، جاپنیز، عربز، پاکستانیز، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. سارے ریڈ انڈین، سارے انٹارکٹیکا میں رہنے والے، ایگلوز میں رہنے والے، سب اسکیموز کی طرف بھی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے. جس تک پیغام پہنچ گیا ایمان لانا فرض ہے، ورنہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ فلاح نہیں پا سکے گا. اور کس اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں. تو اللہ کو ایک ماننے کا لازمی تقاضا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. رسول کو رسول مانے بغیر اللہ پر ایمان لانا کسی کا معتبر نہیں سمجھا جائے گا. کاش کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہم کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ مومن کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے مومن. کون سے اللہ کو مانتے ہیں؟ جس کا بیٹا ہے، جس کے شریک ہیں، ایسے خدا کو مانتے ہیں جس کو پارٹنرز کی ضرورت ہے، جو انڈر پریشر آ جاتا ہے، جو انصاف نہیں کرتا، جو ظالم ہے. نعوذ باللہ. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد کو رسول مانے بغیر لا الہ الا اللہ پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کی عبادت ہی نہیں ہو سکتی. نماز ہی نہیں کوئی پڑھے گا، زکوٰۃ ہی نہیں دے گا، روزہ ہی نہیں رکھے گا، تو پھر وہ کہاں سے اللہ پر ایمان لانے والا ہوا؟ عبادت ہی جب نہیں ہے کوئی اس کی، اور نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے. تو پرزور ترغیب ہے فآمنوا باللہ و رسولہ. تو بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ہم نے بات کی ہے، عقیدے کا پوائنٹ ہے کہ جب ایمان کی بات آئے گی، جب اطاعت کی بات آئے گی، تو اللہ اور رسول ہم کہیں گے. اللہ و رسولہ، آمنوا باللہ و رسولہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت میں، ایمان میں اللہ اور رسول دونوں کی بات آئے گی. شریعت کا ذکر آئے گا، دونوں کی بات آئے گی. لیکن جب کائنات کا ذکر آئے گا، تخلیق کا ذکر آئے گا،
تقدیر کا ذکر آئے گا، اللہ کے فیصلوں کا ذکر آئے گا، تو ہم اللہ اور رسول نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ و رسولہ یحییان و یمیتان، کہ اللہ اور اللہ کے رسول زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو بس اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی یہ پوائنٹ سمجھ گیا کبھی شرک میں نہیں پڑے گا۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی الذی یؤمن باللہ، اس نبی امی پر جو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی پیروی اختیار کرو، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ تو یہ ہمارے نبی امی ہیں، کلین سلیٹ، کسی انسان کے نظریے کا کوئی اثر قبول نہیں کیا انہوں نے، اللہ ہی نے ان کو سکھایا، اللہ ان کا معلم، اللہ ہے سکھانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے آئیڈیالوجی کا اثر قبول نہیں کیا انہوں نے، کسی کا نظریہ پروپیگیٹ نہیں کر رہے، کلیئر توحید کے اوپر ہیں، نہ کتابوں کا مطالعہ انہوں نے کیا، تو کوئی ٹینٹڈ نہیں ہے ان کا علم، کسی اور رنگ میں رنگا ہوا نہیں ہے، خالص اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، بس ان کی پیروی کرو قول اور فعل میں، تو تم ہدایت پالو گے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کیا کرتا تھا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کا انصاف اور اس کا بیلنس، کہ جہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کی وضاحت فرماتا ہے، وہاں بتاتا ہے کہ اچھے لوگ بھی تھے، ایک گروہ عدل پر قائم رہا، ان کے ہاں علماء حق بھی تھے جو حق کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ قاضی تھے، اور یہ ججز کا بڑا ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، اور ان کے خاتون جج کا بھی ذکر آتا ہے، ڈیبورا، تو وہ حق کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کوئی ایسے نہیں تھے کہ سر سے پیر تک یہ گلے سڑے گمراہ نہیں تھے، ان کے ہاں پاکٹس آئے ہیں، جبکہ اس سارے کے سارے بہت اچھی طرح ہدایت پہ چلے، اور جب وہ پاکٹس نہیں آئے، ساری قوم بھی گمراہ ہو رہی تھی، تب بھی ایک مائنورٹی رہی تھی ہدایت کے اوپر، اور اسی کے مطابق یعنی تورات کے مطابق پھر وہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یعنی ان کے ہاں ہدایت دینے والے بھی تھے یعنی علماء، اور فیصلے کرنے والے بھی تھے یعنی کہ قاضی، تو ان کی عدالتیں وہاں بھی انصاف ہوتا تھا، اور تبلیغ بھی ان کے ہاں صحیح دین کی جاتی تھی۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے ان کو مستقل گروہوں کی شکل دے دی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل تھے، امامن لفظ آ رہا ہے، تنوین آ رہی ہے، اور یہ پلورل بھی ہے، جمع مکسر ہے نا، امامن، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تعداد میں بہت ہو گئے تھے، بہت ڈھیر تھے، 12 قبیلے تھے اور کثرت سے ملٹیپلائی ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اچھا یہاں آپ دیکھیں کہ پانی کا ذکر آ رہا ہے، تھوڑا پانی نکلنا شروع ہوا، اب یہ پہلے فجرت فرمایا، یہاں فانبجست فرمایا، تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کے لیے وہ 2 علماء اپنی رائے دیتے ہیں۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل شروع کا پروسیس ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی نکلا پھر تیزی کے ساتھ نکلا، ٹھیک۔ بعض اس کا اپوزٹ بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ شروع میں بہت کثرت سے ان 12 سوراخوں میں سے پانی برآمد ہوا، ڈھیر پانی نکلا، لیکن جب یہ نافرمانی کیے گئے اور ناشکری کیے گئے تو پانی ڈرائی ہونے لگ گیا، اور وہ پانی بہت کم ہو گیا تھا۔ قد علم کل اناس مشربہم،
ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا. قرآن کی دیکھیں یہ ہے دراصل ایک کونسائز اسپیچ. یہ نہیں کہا کہ دھوپ بہت تھی، بہت زیادہ وہ تنگ ہو رہے تھے، دھوپ میں جھلس رہے تھے، سورج چمک رہا تھا، وہ سب چھوڑ کے کیا کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سایہ فراہم کر دیا. تو ہم 2+2 خود ہی کر سکتے ہیں کہ شدید دھوپ ہوگی، ریگستان تھا اوبویسلی، مصر کا علاقہ تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا. تو بتا دیا کہ ہم نے اس طرح سے ان پر رحمت برسائی. کیا فرمائے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں. وما ظلمونا لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون مگر وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. اور ہم جانتے ہیں ساری کہانی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ظلم کیا تھا انہوں نے. ظلم کیا تھا؟ ناشکری. اللہ کرے بس ہم کھانے کی ناشکری نہ کیا کریں. ہم کہیں من اور سلوہ تھا اور پھر بھی وہ لوگ ناشکریاں کر رہے تھے. تو ہم سب کے گھر میں من اور سلوہ ہے الحمدللہ. ہم گھر جاتے ہیں سب کے گھر میں کھانا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں جو ہم موجود ہیں کم یا زیادہ کوئی ایسا ہو کہ جس کو کھانا نہ ملتا ہو، کہ گھر جائیں اور کچھ کھانے کو نہیں ہے. کچھ نہیں تو کل کی دال اور کل کی روٹی تو پھر بھی رکھی ہوئی ہوگی اللہ کے فضل سے. جتنا شکر کریں گے اتنا انشاءاللہ تعالی ہم برکت کا مشاہدہ کریں گے. کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک شخص آیا بہت پیسے والا، اس نے کہا کسی بزرگ سے آ کر کہ بے انتہا پیسہ ہو گیا میرے پاس، سنبھالا نہیں جا رہا، کوئی طریقہ مجھے بتائے کہ میرا پیسہ کنٹرول میں آ جائے، رک جائے. انہوں نے کہا کہ تو ناشکری کیا کر، کہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، مصیبت ہے، یہ ہے وہ ہے. اس نے کہا کس چیز کی ناشکری کروں، اللہ نے تو اتنا دیا ہے مجھ کو. تو ان کا کہ اب کم نہیں ہوگا تیرا پیسہ، جو شکر ادا کرے گا اس کا کم نہیں ہوگا. تو ایک غریب آیا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کھانے کو نہیں ہے میرے پاس، کیا کروں، کوئی طریقہ بتائیں. انہوں نے کہا شکر ادا کیا کر. اس نے کہا کس چیز کا شکر ادا کروں، ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس. ان کا کہ اب نہیں بڑھے گا. تو بعض دفعہ ہم جب شکایتیں شروع کرتے ہیں نا، شکوے شروع کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، اور نحوست ہوتی ہے اس چیز کی. ہمیشہ شکر ادا کریں، ہمیشہ الحمدللہ کو تکیہ کلام بنا لیں کہ اللہ تیرا کرم، اللہ تیرا شکر. انہوں نے ناشکریاں کی، خود ہی ظلم کیا. لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے کے اوپر. ہم کہتے ہیں نا کل بھی دال پکی تھی آج بھی. ہم کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل تھے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑی کچھ ایسے ہوگا. بلکہ کل کو تو چھوڑ لو، کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی تو یہ پکا تھا، پچھلے جمعے کو بھی تو بریانی پکی تھی. یہ حال ہو گیا ہمارا، ہمیں بھی obsession ہو گیا ہے کھانے سے. ہم صرف جیتے لگتا ہے کھانے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو جو ہے نا صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے تو ضرور کہیں سیرت سنیں. تو فرمایا کہ یہ جو ظلم کرتے رہے، اپنی جانوں پہ کیا، اپنی آپ کو محروم کیا. ہمارا کیا تھا؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ. اچھا ذرا علماء نے اس قصے کو سورہ بقرہ کے قصے سے کمپیئر کیے. سورہ بقرہ میں آتا ہے ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ. تو وہ اوریجنل سٹیٹ تھا، شروع کا وقت. اب یہ کیا ہے؟ اسکنو، اب یہاں بس گئے. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جہاں سے دل چاہے تمہارا. وہاں کیا آیا تھا؟ رغدن کا بھی لفظ آیا تھا کہ جب شروع میں آئے ہوں گے تو بڑا مزہ آیا ہوگا، خوب کھانا ملا ہوگا، بڑا انجوائے کیا ہوگا. اب سیٹل ہو گئے، انیشیل ایکسائٹمنٹ باقی نہیں رہی. تب یہاں بس کہا کہ تم کھاؤ، یہ نہیں کہا رغدن. ٹھیک ہے، وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان نعمت کو. کلوا منہا حیث شئتم، کھاؤ تم جہاں سے چاہو. وقولوا حطۃ، یہ بھی بتایا کہ تم کہنا حطۃ، یہ بھی بات ہم پیچھے کر چکے، سورہ بقرہ میں آیا تھا. یعنی اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ایک طرح سے یہ کہنا تھا. وادخلوا الباب سجدا، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا.
نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ یہ جو ذکر آ رہا ہے اسکنوا ہذہ القریہ، تم سکونت اختیار کرو اس بستی میں۔ علماء کہتے ہیں کہ بستیوں میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ امیجن کریں کہ ہم کسی جنگل بیابان میں رہ رہے ہوتے، سارے کام ہمیں خود کرنے پڑتے، لکڑیاں ہم لے کر آتے، آگ ہم جلاتے، اس کے اندر وہ سروائیول پروگرامز دکھاتے ہیں نا کس طرح جنگلوں کے اندر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، خود جا کے جو ہے وہ کوئی شکار پکڑ کر لانا ہو رہا ہوتا، خود ہم مرغی ذبح کر رہے ہوتے یا ہرن ذبح کرتے، ہم ہی اس کی کھال کھینچتے، ہم ہی اس کی بوٹیاں بناتے۔ امیجن کریں کیا حال ہوتا۔ گیہوں اگر لگ گئے ہیں تو گیہوں لے کر آنا، خود چکیوں کے اندر اس کو پیسنا، پھر آٹا گوندھ کے روٹی خود پکانا۔ تو لہٰذا یہ بستی میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت ساری صنعتیں اور حرفتیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں، چیزیں تیار پکی پکائی ہم کو ملتی ہیں، بس لا کر اور ہمیں ان کو استعمال کر لینا ہوتا ہے۔ ساری ٹریڈ وہاں پر ہو رہی ہے، ہمیں خود بستر اپنا نہیں بنانا، پیسے لیں جائیں خریدیں لے کر آ جائیں۔ تو یہ بستی میں رہنا یہ خود بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فضل ہے اللہ کا۔ تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، تمہاری خطائیں ہم معاف کر دیں گے، احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے کلمات میں تحریف کرنا سخت ظلم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب بھیجا؟ کچھ کہتے ہیں کہ شدید قسم کی وبا ہے جو کوئی پھیل گئی تھی ان کے اندر، یا واللہ عالم آسمان سے کیا عذاب ہے جو ان کے اوپر آیا تھا۔ تو تقریباً وہی مضمون ہے جو کہ ہم الحمدللہ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری ان کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔